کروں شروع؟ ہاں ہاں تو صلاح والا کام کرنے آ جاؤ. ہاں وہ اچھا ہے، دراصل ریکارڈ میں آ جاتا ہے. اچھا جی، ٹائٹل ہے حلال بیوی. یہ تمہارا گھر آنے کا وقت ہے. شوہر کو دیکھتے ہی بیوی چنگاڑی. میرے سر میں شدید درد ہے، مجھے چائے کا ایک کپ دے دو. شوہر کے چہرے پر تھکاوٹ صاف نظر آ رہی تھی. یہ ڈرامے بند کرو، باہر ایش کر کے آتی ہو اور گھر کے اندر گھستے ہی منہ پر جان بوجھ کر 12 بجا لیتی ہو. میرے ماتھے پر لال مارکر سے پاگل لکھا ہوا ہے. بیوی نے اپنے ماتھے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا. پاگلوں کے ماتھے پر پاگل لکھا ہوتا تو کیا ہی بات تھی، مگر بائی دا وے آپ پاگل نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو پاگل کر دینے والی مشین ہے. میں نے تمہیں پاگل کیا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہاں کینیڈا لا کر تم نے مجھے قید تنہائی میں رکھ رکھ کر پاگل کر دیا ہے. خدا تمہیں پوچھے. خدا تو پوچھ ہی لے گا. فی الحال تم چائے کا کپ بنا دو. شوہر نے چائے کے کپ کے لیے اپنی سی کوشش جاری رکھی. تمہارے باپ نے شادی کے وقت یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہارے لیے بیوی نے ایک خادمہ خرید کے لے جا رہے ہیں. مجھے چائے پلانے سے تم خادمہ بن جاؤ گی اور میں جو سارا دن جاب جانے کے بعد نئی جاب کی تلاش کے لیے سڑکوں پر دھکے کھاتا پھرتا ہوں اور ساتھ اور جاب کر رہا ہوں تاکہ تم لوگ گھر کو گھر پر بٹھا کر عزت کے ساتھ کھلا سکوں، تو میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں. یہ تمہارا فرض ہے اور خبردار میرے باپ تک پہنچے. اور تم چاہے میرے باپ اور اس کے آگے سے باپ تک بھی جا پہنچو، ہے نا؟ تمہاری کوئی حد نہیں اور نہ ہی تمہارا کوئی فرض ہے. اب شوہر کا غصے کے مارے برا حال تھا. ہاں میرا کوئی فرض نہیں ہے. یہاں کینیڈا میں عورت کے صرف حقوق ہیں. تمہیں اب تک پتہ نہیں چلا؟ اور میری کیوں حد ہوگی؟ میں عورت ہوں جس کے ساتھ 1000 ہارمونز کی تبدیلی کے مسائل جڑے ہوتے ہیں. تم ہٹے کٹے مرد ہوں تو کیا انسان نہیں ہوں؟ یا کینیڈا آ کر ڈکشنری میں آدمی انسانوں کے قبیلے سے نکل جاتا ہے اور بس عورتوں کا پنچنگ بیگ بن جاتا ہے؟ اب اپنا منہ بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے. نہیں دفع ہوتی. کیا بگاڑ لو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ لو مارو. بیوی چھاتی تان کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوں. میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا. تمہاری تو یہ روز کی انٹرٹینمنٹ ہے. منہ نہیں لگنا تھا تو شادی کیوں کی تھی؟ تب تو روز تمہارے ماں باپ اور چنڈال بہنیں دروازے پر ناک رگڑنے پہنچ جاتی تھی. کیسا پھنسایا ہم سیدھے سادے لوگوں کو. کیا تھا تمہارے پاس تب؟ کرائے کا گھر، عام سی نوکری. میری بہنوں کو چنڈال کہہ رہی ہو؟ منہ توڑ دوں گا تمہارا. تم کون سی کسی رئیس خاندان کی مہارانی تھی؟ توڑ کے تو دکھاؤ. آؤ بڑھو آگے. کیوں ہاتھ کیوں روک لیا؟ میں تو چاہتی ہوں ایک دفعہ اب یہ فیصلہ ہو ہی جائے. مگر یہاں کینیڈا میں تم لوگوں کی مردانگی تیر لینے چلی جاتی ہے. مارو اب. میرے خاندان تک پہنچے ہو نا تو اب مارو بھی. بڑی کمزاد عورت ہو تم. مار نہیں سکتا نا تمہیں فیصلہ چاہیے. جاؤ کرتا ہوں فیصلہ. پھر تو آرام سے لیٹنے دو گی؟ پھر تو زبان بند ہو جائے گی. اتنی تمہاری اوقات کہ تم فیصلے کرو. ایسی بات ہے؟ لو پھر دیکھو میری ہمت. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. اب تم نکل جاؤ کمرے سے اور مجھے سکھ کے 2 سانس لینے دو. اب تو جاؤ کمرے سے. ہو گیا فیصلہ. بیوی وہیں سر پکڑ کر دھڑام سے زمین پہ آ رہی. اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تھوڑی دیر یوں ہی ساکت بیٹھی رہی اور پھر گمسم سے کمرے سے گھسٹتی باہر نکل گئی. شکر ہے ناہنجار چپ ہوئی اور کمرے سے دفع ہوئی. 2 گھڑی سکون سے انسان سو بھی نہیں سکتا. شوہر یہ سوچتا ہوا کمبل منہ پر لپیٹ کر لیٹ گیا. لیبر جاب اور نئی جاب ڈھونڈنے کی تھکاوٹ اس پر اس قدر طاری تھی کہ وہ لیٹتے ہی خوابوں کی دنیا میں چلا گیا. ابھی خوابوں کی حسین دنیا جس میں وہ پاکستان میں اپنے دفتر میں بیٹھا ٹی وہ سے فائل منگوا رہا تھا کہ مزے ہی لے رہا تھا کہ اس کے 11 سال کے بیٹے نے آ کر اس کے شانہ زور زور سے ہلا کر اسے حقیقت کی سنگلاخ زمین پر پھر سے پٹک دیا. پاپا اٹھیے، مجھے اپنے پروجیکٹ کے لیے آئل کلر ابھی چاہیے، ابھی. بیٹا ماما سے کہو مجھے خدا کے واسطے سونے دو. میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور میرا جسم نیند سے ٹوٹ رہا ہے. ابو ماما سے کیا کہوں؟ وہ باہر بیٹھے روئے جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ انہیں اب یہاں سے جانا پڑے گا. پاپا ماما کو کہاں جانا پڑے گا اور کیوں؟ پاپا انہیں جہاں بھی جانا ہے، مگر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اور میرے آئل کلر کا ان سے کیا تعلق ہے؟ پاپا اٹھ جائیں پلیز. آپ سو رہے ہیں، ماما رو رہی ہیں، میری کسی کو فکر نہیں. بیٹے کی رونے والی روحانسی آواز نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا. وہ اپنے بیٹے کو روتے نہیں دیکھ سکتا تھا. اچھا چلو میں اٹھ گیا. جاؤ ماما کو بلا کر لاؤ، سب چلتے ہیں. سب چلتے ہیں؟ بچے نے بے یقینی سے پوچھا اور بھاگتا ہوا ماں کے پاس پہنچا. چھوٹی بیٹی جو کمرے میں ادھر ادھر ہراساں سی گھوم رہی تھی جیسے باہر کوئی جن آ گیا، بولی میں بھی ساتھ چلوں گی پاپا. کیوں نہیں، سب چلیں گے. پاپا نے بیٹی کی خوفزدہ آنکھیں پڑھنے کی کوشش کی. ابو سب نہیں جا سکتے. اتنے میں بیٹا ماں کو پوچھ آیا تھا. کیوں نہیں جا سکتے؟ باپ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا. ماما کہہ رہی ہیں وہ آپ کی بیوی نہیں رہی ہیں اور آپ ان کے لیے بھول گیا کچھ ہو گئے، شاید اسٹرینجر. شوہر نے سوچا نا محرم کہا. نہیں بیٹے، ماما ایسے ہی غصے میں کہہ رہی ہیں. ہم میاں بیوی ہیں، اسٹرینجرز کیوں ہونے لگے؟ اور بھاگم بھاگ بیوی کے پاس پہنچا. وہاں بیگم نے رو رو کے آنکھیں سرخ کر رکھی تھی. اسے دیکھتے ہی اس ڈرائے انداز میں چلائی، نکل جائے میرے کمرے سے، آپ میرے لیے نامحرم ہے.
بیگم کے آگے ٹی وی ڈراموں کے ایسے سارے سین تیزی سے چل رہے تھے جن میں شوہر غصے میں آ کر طلاق طلاق کہتے تھے اور پھر عورت کی ایسی چیخو پکار شروع ہو جاتی تھی کہ اللہ مان اللہ حافظ۔ بیگم نے وہ سب ڈائلاگ بغیر کسی دشواری کے دہرانے شروع کر دیے۔ مجھ سے بات نہ کریں، ہٹ جائیے، مجھے چھونے کی کوشش بھی نہ کریں، میں آپ کے اوپر حرام ہو گئی ہیں۔ شوہر کے منہ سے اتنا ہی نکلا۔ میں غصے میں تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کا مطلب جو بھی تھا، یہاں کہانی ختم ہو گئی ہے، میں آپ کی بیوی نہیں رہی۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 12 سالوں کی شادی ایسے ہی کیسے محض الفاظ سے ختم ہو سکتی ہے؟ بیوی کی ہٹ درمی دیکھ کر اب شوہر کے ہاتھوں کے سارے طوطے اٹھ چکے تھے اور بچے خواص باختہ سے ڈرے سہمے کبھی ماں کا اور کبھی باپ کا منہ دیکھ رہے تھے۔ بچوں کی ایسی حالت دیکھ کر وہ بیوی کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے وہ نہیں کہا تھا۔ ہٹ جائیں پیچھے، میرے پاؤں چھونے کا حق بھی آپ کھو چکے۔ میں اب آپ کی بیوی نہیں ہوں، یہ گناہ ہے۔ بیوی نے ڈرامے کی اس اداکارہ کی خوب بھو نقل کرتے ہوئے کہا جسے اس کے شوہر نے ایسے ہی غصے میں کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دی تھی۔ وہ تو رات کے اندھیرے میں جھٹ پٹ سامان اٹھا کر رکشا کرا کر ماں کے گھر بھاگ گئی تھی، مگر یہاں پر دیس میں نہ رکشا تھا اور نہ ماں کا گھر، اس لیے وہ ڈائلاگ تو ویسے کے ویسے ہی بول سکتی تھی، مگر اس گھر سے جائے گی کہاں اور بچوں کا کرے گی کیا؟ ڈرامے میں بچے بھی نہیں تھے۔ ہم کون سا ٹھیک والے مسلمان ہیں؟ نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ، اور میں تو روزے بھی نہیں رکھتا، تو پھر یہ کیا؟ شوہر نے ورگلانے کی اپنی پوری کوشش کی۔ آپ مجھے گناہ گار نہ کریں، آپ مجھے اللہ کے حکم کے خلاف نہیں لے جا سکتے۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ کسی مسجد کے امام کے پاس جا سکتی ہوں، اگر وہ کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں، مگر اس طرح آپ کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی، میں گناہ گار نہیں ہو سکتی۔ چلو کوئی تو راستہ تم نے بتایا۔ شوہر اسے لے کر بھاگم بھاگ قریبی مسجد کے مولوی کے پاس پہنچا، جہاں وہ کبھی کبھار عید کی نماز پڑھنے چلا جاتا تھا۔ مولوی صاحب نے ساری بات انتہائی تحمل سے سنی اور پھر آنکھیں بند کر کے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ سب سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بدقسمتی سے آپ لوگوں کی طلاق ہو چکی ہے اور اس صورت میں آپ لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے، آپس میں بات نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو گئے ہیں۔ مگر مولوی صاحب، ہم تو سارا دن کتنے نامحرموں سے باتیں کرتے ہیں، ساتھ کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، ہاتھ ملاتے ہیں اور اکٹھے ہی رہتے ہیں تقریباً۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، تم یا تو خود بول لو یا میری بات سن لو۔ مولوی صاحب کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر بیوی تو ڈر ہی گئی۔ نہیں نہیں، یہ تو ہیں ہی ایسے ہی گھٹیا سے، ایسے گھٹیا نہ ہوتے تو یہ گھناؤنی حرکت کرتے۔ میں تو مولوی صاحب صرف بچوں کی وجہ سے ان کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہتی ہوں، کوئی حل بتائیے۔ حلالہ، بس یہی ایک حل ہے۔ مولوی صاحب نے تون پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھیں پھر سے موند لی۔ حلالہ، شوہر چونکا، یعنی اپنی ہی بیوی کو حلال بنانے کا طریقہ؟ تم پھر بولو منظور ہے کہ نہیں؟ میرے کیلولے کا وقت ضائع ہو رہا ہے، گولیاں تم لوگ کرو اور سزا ہم بھگتیں۔ دونوں میاں بیوی آخری سہارا ہاتھ سے جاتے دیکھ کر بدحواسی میں اکٹھے ہی بولے، ہمیں منظور ہے، مگر کرنا کیا ہوگا؟ یہ ہوئی نا بات، شکر ہے تم لوگوں میں اسلام زندہ ہے۔ کرنا یہ ہوگا کہ اپنی بیوی کی شادی کسی اور مرد سے کروا دو اور پھر تمہاری بیوی کا جب اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہو جائے تو اس سے طلاق دلوا دینا، اس طرح تمہاری بیوی تم پر حلال ہو جائے گی اور پھر سے تم سے نکاح کی اہل ہو جائے گی۔ بس اتنی سی بات نادانو، اسلام بڑی آسانی کا مذہب ہے۔ مگر مولوی صاحب، غصہ انہیں آیا، غلطی ان کی، اور کسی غیر آدمی سے شادی کر کے اپنا جسم میں اسے پیش کروں، بیوی کو پتہ چلا ڈرامہ کیا ہوتا ہے اور حقیقت میں اپنے اوپر برتنا کیسا ہوتا ہے۔ اس حل کے بعد تو اسے اپنی ساری ڈرامہ بازی نکلتی محسوس ہوئی۔ بی بی، یہی ایک حل ہے۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں نہ جانے نیند کا خمار تھا یا کیا تھا، بی بی کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، حلالہ نہیں ہوگا تو ایسے ہی شوہر اور بچوں سے دور ہوگی، گھر ٹوٹ گیا ہے تم لوگوں کا، جوڑنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے۔ اگر میری بات سننی نہیں تھی تو یہاں لینے کے آئے تھے؟ اسے چھوڑے مولوی صاحب، میں اسے سمجھا لوں گا، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ بچوں کی خاطر ہم دونوں کو یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا۔ مگر مولوی صاحب، میں ایسا آدمی کہاں سے ڈھونڈوں، اور اگر ایسا مل بھی جائے تو کیا گارنٹی کہ وہ رات گزارتے ہی میری بیوی کو چھوڑ دے گا اور میرے کہنے پر یا اس کے کہنے پر طلاق دے دے گا؟ ہاں، یہ رسک تو ہوتا ہے، اور اگر رسک فری کام کرنا ہے تو تمہیں میاں اس کے لیے بہت اعتباری اور شریف پرہیزگار بندہ چاہیے۔ مگر یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا بندہ کہاں سے ڈھونڈوں مولوی صاحب؟ اگر آپ کی نظر میں کوئی ہو تو ہم آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے، ہمارا گھر بچا لیں مولوی صاحب۔ اس کے گڑ گڑانے سے مولوی صاحب کا دل پسیج گیا، اسی لیے تو بولے، آج کے دور میں انسان صرف اپنے پر اعتبار کر سکتا ہے، لہٰذا میرے لیے صرف میں ہی قابل اعتبار ہوں، باقی میاں کسی کی گارنٹی نہیں۔ 100% رسک فری کام کے لیے مجھ سے زیادہ موضوع کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور تم لوگوں کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی۔ آپ مولوی صاحب؟ دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں، میں ناچیز یہ کڑوا گھونٹ بھر لیتا ہوں، مگر میں اس کام کا معاوضہ لیتا ہوں، زیادہ نہیں، $5000، مگر سب کام بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے۔
बीवी ने शौहर को शिकायत भरी नजरों से देखा। शौहर ने इन नजरों को अपनी तरफ से समझते हुए तसल्ली दी। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, तुम फिक्र न करो बेगम, बस यही इंतजाम है करने वाला जो तुम कर लोगे। और शौहर ने बीवी की इस बेकार बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और मौलवी साहब पेट पर हाथ फेरने और फबई अल्लाह रब्बे खुमा तुकज़्ज़िबान की तस्बीह आवाज़ें बुलंद करने में मसरूफ हो गए। और अब वो सुकून से कैलूला फरमा सकते थे और बीवी उनके हलक से निकली अरबी अल्फाज की तस्बीह से दिल में तशवीश की बजाय अकीदत महसूस करने लगी। माशाअल्लाह, मौलवी साहब ने कैसी हसीन आवाज़ और तलफ़्फ़ुज़ पाया है। और शौहर तो वैसे ही मौलवी साहब का एहसानमंद हो गया था, क्यों ना होता। आखिर उन्होंने हराम बीवी को हलाल करने का तरीका बताकर उसके घर को टूटने और बिखरने से बचा लिया था। उसके दिल ने भी खुशी और सरशारी से कहा, और तुम खुदा की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओ। बड़ी अच्छी थीम आपने पकड़ी। ये रियल स्टोरी है। हाँ, एक मौलवी साहब ऐसे हैं जो हलाला मौलवी के नाम से मशहूर है। तो मैंने कॉलम में लिख दिया कि वो हलाला मौलवी के नाम से मशहूर है, तो लोगों ने फेसबुक पे जब मैंने डाला तो वो नाराज हो गए कि आपने वो बिला वजह किसी के कौन ऐसा मौलवी है, आप नाम बताएं।